جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا اس وبا میں پھنسا ہوا ہے، اور جی بی کے اندر 22 مارچ کو فرسٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا، اور ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. پرٹیکولرلی جو اہم ایشو میں نے ایسے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی میری رسپانسبلٹی تھی، اور میں نے بلتستان ریجن میں تو میں وزٹ کر چکا ہوں. یہاں پہ کچھ جگہوں پہ انشاءاللہ کل پرسوں میں نے وزٹ بھی کرنا ہے، اور اپنا رپورٹ بھی ہم سبمٹ کر رہے ہیں. اور کل میں نے تحریک التوا بھی جمع کیا تھا جس کو اسمبلی نے منظور کیا، اور آج اس پہ ڈسکس کریں گے کرونا کے اوپر. تو اس وبا کی وجہ سے جو سب سے اہم چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ احتیاطی تدابیر ہے، جو گورنمنٹ نے مختلف طریقوں سے پمفلٹ کے ذریعے، ایون آپ کے جب فون آپ ملاتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بتائی ہوئی ہے. تو آپ نے بچنا ہے، آپ نے لڑنا نہیں ہے بلکہ بچنا ہے. جو نعرہ یہاں پہ جی بی گورنمنٹ نے شروع میں ڈالا تھا کہ کورونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اس نعرے کو چینج کیا، اور اس میں ہم نے یہ بتایا جی کورونا سے لڑنا نہیں ہے، کورونا سے بچنا ہے. جہاں پہ آپ کو شک ہوتا ہے یہاں کورونا ہے ادھر آپ نے نہیں جانا ہے، یعنی جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں جانا ہے. جہاں پہ پبلک گیدرنگ ہے ایسے جگہوں سے اوائڈ کرنا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ، یا آپ کو پتہ چل جاتے ہیں ہاسپٹل میں بلا ضرورت نہیں جانا ہے، بازار میں نہیں جانا ہے. پبلک کی طرف سے بہت ایشو یہ تھا کہ وہ تعاون نہیں کر رہے تھے، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ لائٹ لیا ہوا تھا اور اس کو سیریس نہیں لیا ہوا تھا. لیکن میں شکر گزار ہوں ہمارے علماء کرام کا، پورے جی بی کے، اور بالخصوص یہاں آغا راحت حسینی صاحب، قاضی نثار صاحب، اور بلتستان سے شیخ جعفری صاحب کا، اور دیگر ہمارے علماء تمام مسالک کے، کہ انہوں نے ڈے فرسٹ سے حکومت کے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے مسجدوں میں جمعے کی نماز اور باقی جو ہمارے اعمال اور عیدیں تھے اور مختلف ایونٹس، ایون تراویح، یہ تمام انہوں نے کہا جی اس کو ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے انڈیویجول گھروں پہ کریں گے اور باہر نہیں کریں گے. گورنمنٹ کی سطح پہ بہت ساری چیزیں اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو رسپانس کرنے میں بہت زیادہ ہم نے سستی دکھایا. ہمارا ریئیکشن جو ہے نا پرویکٹیو نہیں تھا، یعنی ہم پہلے سے تیار نہیں تھا. ہم نے انتظار کیا جی پہلا کیس جی بی کا آ جائے یا پاکستان کا آ جائے، اس کے بعد ریئیکشن دکھایا. اور جو سب سے زیادہ میرے اپنے حساب سے جو غلطی ہماری آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہوا اور آن بہاف آف گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بھی ہوا، وہ یہ تھا کہ ہم نے ہمارے جو زائرین یا دیگر جو ہمارے سعودی عرب سے یا یورپ سے یا چائنا سے جو ہمارے آئے تھے لوگ، ان کو ہر ضلع میں بھیج دیا. یہ بہت بڑا غلط اقدام تھا. ان کو سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے جس طرح اپنا سندھ گورنمنٹ نے کیا، مراد علی شاہ اور اس کی ٹیم نے کیا، بہت اچھا کیا کہ ایک جگہ کو سینٹرلائز وہ بنایا اور وہاں سے جو جو کلیئر ہوتا جائے اس کو ضلع میں بھیجا. ہم نے ایسے تقسیم کیا جیسے ہر ضلع کا کوئی حصہ وراثت میں ان کو ملنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن کیس ابھی نکلنا ہے اور بہت سارے نکلے ہوئے ہیں. اور انفارچونیٹلی، اور اس پورے اس ایپیسوڈ کے اندر چیف سیکرٹری، سی ایم صاحب اور ہمارے جتنے اپوزیشن لیڈر اور باقی سب نے بھی اپنے اپنے طور پہ کردار ادا کیا، اور پرٹیکولرلی آرمی نے بہت اچھا کردار ادا کیا. پرٹیکولرلی جو ٹیسٹنگ مشینز تھے جی بی کے اندر، گلگت میں اور بلتستان میں، انہوں نے انسٹال کیا سی ایم ایچ کے اندر. اور آج کل 40+ جو ٹیسٹ ہے اس کردو کے اندر ہی ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی 100 ابو ٹیسٹ گلگت کے اندر ہو رہا ہے. اور زائرین کا ایپیسوڈ کلیئر ہو گیا، وہاں سے تقریباً سارے نکل گئے. میرے خیال میں 2-3 ایسے بندے ہیں جو زائرین تھے جو ابھی تک پازیٹیو کیس میں ہیں. لیکن سب سے بڑا المیہ ہے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ اور ہمارے وہ شہری جو پاکستان کے دیگر شہروں یا باہر ملک میں تھے، ان کا جو فلو آ رہا ہے، یہ بڑا خطرناک المیہ ہے. اور اس کو روکنا چاہیے تھا لیکن ان کو نہ روک سکے، اور یہ انسانوں کو فیسلٹیٹ کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ کوارنٹائن کا جو ایس او پی ہے اس میں ہے کہ 1 روم فار 1 پرسن اور 1 واش روم، اس کے لیے اٹیچ واش روم جب تک نہ ہوں تو یہ اس کا ایس او پی پورا نہیں ہوتا. جی بی گورنمنٹ نے اس لحاظ سے باقی پاکستان کے حساب سے دیکھا تو اس لحاظ سے اچھا کام کیا کہ جتنے بھی ہوٹل، گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورینٹ تھے ان کو ٹیک اوور کیا، ادھر لوگوں کو ٹھہرایا اور فیسلٹیٹ کیا، کافی بہتر طریقے سے لوگوں کو مینیج کیا. لیکن دوسری سائڈ پہ جو این ڈی ایم اے کی طرف سے یا صدر پاکستان یا آرمی کی طرف سے، افسر جنرل کی طرف سے جو چیزیں انہوں نے پہنچایا پہلے ویک کے بعد، پہلے ویک تو بہت زیادہ کرائسس تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ افراتفری مچا ہوا تھا. پھر ان کی طرف سے وہ ہوا، کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس میں اپنا قدم ڈالا اور انہوں نے چیزیں پہنچانا شروع کیا جس میں ماسک، سینیٹائزر، گلاؤز اور دیگر جو پی پی کٹس وغیرہ. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ڈسٹریبیوشن پہ بڑا سوالیہ کویشچن ہے جو میں اپنے رپورٹ میں بھی دے رہا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ بلتستان کے اندر جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیلتھ ہے اور ڈی ایچ او صاحب کو تقریباً مور دین میرے خیال میں کوئی 45,000 ماسک دیے گئے، لیکن ان کی ڈسٹریبیوشن ان کے ہاسپٹلوں میں نہیں ہوا. ان کے ہاسپٹل والے ہم سے مانگ رہے تھے، کیونکہ میں نے ایک اور پرائیویٹلی
بلتستان یوتھ والنٹیئر کے نام سے میں خود اس کو آرگنائز کر رہا تھا اپنے فیملی پیسے سے، میرے اپنے بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے، فیملی اینڈ فرینڈس سے میں نے تقریباً 4.5 لاکھ روپے اکٹھے کیے. اس سے ہم نے ماسک، سینیٹائزر، گلوز اور پمفلٹ کے لیے ہمیں تعاون کیا کمشنر صاحب نے اور جتنے بھی گورنمنٹ کی مشینری ہے، ڈی سی، اے سی، سب نے. وہ ہم نے پورے بلتستان اور اسکردو ڈسٹرکٹ کو ہم نے کور کیا. ابھی ہم ادھر بھی نگر، ہنزا، غزیر اور دیگر اضلاع میں، استور میں جہاں جہاں ایشو ہے ادھر ہم PPE کٹ وغیرہ ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن اس لیے نہیں ہوئی کہ گورنمنٹ ہاسپٹل DHOs کر دو، ہم نے ہمیں ریکویسٹ کیا کہ ہمیں PPE کٹ دے دے، ہمیں ماسک دے دے. یعنی ہمارے پاس تو کوئی کیپیسٹی نہیں تھی، ہمارے پاس تو اتنا تھا بھی نہیں. ہم نے ٹوٹل 2500 ماسک منگوائے تھے، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن ہم نے عوام کو زیادہ تر کیا، عوام کو اویئرنیس دیا. ہمارا کام تھا عوام کو اویئرنیس دینا، اور ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی میری ایک رسپانسبلٹی بھی تھی کہ میں ان چیزوں کو فردلی وہ کرے. تو میں شکر گزار ہوں ہمارے جو ہوم سیکرٹری صاحب ہیں ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اور بلتستان ڈویژن کے کمشنر اور ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور تمام ڈسٹرکٹس کے ہیڈس کا، DC صاحبان کا پراپر طریقے سے مجھے بریفنگ کیا، اور ہم نے ان سے ہی مشورے کر کے اپنا جو ریکمنڈیشن انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اسمبلی میں پیش کروں گا اسپیکر صاحب کی اجازت سے. اور اس میں ہم وے فارورڈ اور کہاں پہ ہم نے کوتاہیاں کیا، کہاں پہ ہم نے اچھے کام کیے، کس ادارے نے بہتر پرفارم کیا، کس سے غلطیاں ہوا، یہ سارا ہم ہائی لائٹ کریں گے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کی وبا آئے تو اس کے لیے ہم ذہنی طور پر پریپیئر رہیں. میری ایک آخر میں ایک پیغام لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ ہے کہ آپ نے تب تک سیریس اس معاملے کو لینا ہے جب تک WHO اس کے اوپر کلیئر نہیں کرتا، تب تک اس کو سیریس لینا ہے، ادروائز اس کا ایشو بڑھتا رہے گا.